جی موجودہ الیکشن کے اندر جہاں بہت ساری خرابیاں ہیں، جہاں دھاندلی اور بہت ساری باتیں ہیں، وہاں دینی جماعتیں کو بھی پس پش ڈال دیا گیا۔ علماء کی بہت سارے جماعتیں اور بہت سارے علماء جو لیڈ کر رہے تھے، جو جیت رہے تھے، ان کو ہرا دیا گیا، اور عوام نے بھی علماء کو منتخب نہیں کیا۔ وہ عالم جو مسلح پر آپ کی امامت کرتا ہے، امامت کبریٰ کا حقدار بھی وہ ہے، لیکن اس نظام کے اندر علماء کرام، دینی جماعتیں، انہوں نے بھرپور الیکشن کمپین کی، بشمول جمعیت علماء اسلام، رائے حق پارٹی، جماعت اسلامی اور TLP، جمعیت اہل حدیث اور بہت ساری جماعتوں نے الیکشن سے پہلے یہ لگ رہا تھا کہ اس دفعہ اسمبلی کے اندر 30-40 علماء جائیں گے اور شاید وہ ایک بہترین رول ادا کریں، لیکن اس ملک کے اندر ان الیکشن میں علماء کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا، اور ایک خرابی معذرت کے ساتھ علماء کی اپنی ہے۔ ساری دینی جماعتیں اگر متحد ہو جائیں، اتحاد کر لیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی اگر سارے متحد ہو کر الیکشن لڑتے، شاید پوزیشن کچھ اور ہوتی۔ ایک تو یہ خرابی تھی علماء کے ہارنے کی، اور دوسرا جو غیر ملکی NGOs ہیں، جو غیر ملکی ادارے ہیں، ان کی نظریں دینی ووٹ پر تھی، علماء پر تھی۔ اسمبلی کے اندر وہ اسلام مخالف بل پاس کروانا چاہتے ہیں، جیسے ٹرانسجنڈر بل ہے اور بہت سارے ایسے بل ہیں، اور ظاہر ہے ان کی رکاوٹ علماء بنتے ہیں۔ پچھلی اسمبلی کے اندر مولانا عبد الاکبر چترالی نے ناموس صحابہ بل پیش کیا، اور اس دفعہ اگر علماء ہوتے اسمبلی کے اندر تو بہت سارے ایسے بل جو اسلام سے متصادم ہیں ان کا خاتمہ ہوتا، اور بہت ساری اسلامی شکیں پاس ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہر ایک پریشان ہے۔ دینی جماعتوں کے قائدین، دینی سوچ رکھنے والے لوگ تو دو گزارشات ہیں۔ عوام کو چاہیے علماء کا ساتھ دیں۔ علماء جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، لوگ کہتے ہیں علماء کیا کر رہے ہیں؟ علماء کو آپ نے اسمبلی کے اندر بھیجا ہی نہیں ہے، علماء کیا کریں؟ اور علماء سے اور دینی جماعتوں سے یہ گزارش ہے کہ متحد ہو کر اتحاد کے ساتھ الیکشن لڑیں، کسی راہ کا تعین کریں۔ اگر اتحاد نہیں ہو سکتا تو پھر الیکشن لڑنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ اتحاد نہیں کرتے تو پھر دینی سوچ رکھنے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ملک کے اندر نظام مصطفیٰ کی کوشش کریں، نظام خلافت کی کوشش کریں۔ موجودہ سسٹم کے اندر موجودہ جو طرز حکمرانی ہے جمہوریت کا، یہ اسلام کا خیر خواہ نہیں ہے۔ دیکھیں بہت بڑے ظلم ہوئے، زیادتیاں ہوئی، دینی جماعتوں کے بہت سارے جیتے ہوئے لوگ انہیں ہرا دیا گیا۔ TLP کے ساتھ
زیادتی ہوئی، بہت ساری ان کی سیٹیں تھیں جو ان سے چھین لی گئی۔ کراچی میں قائد اہل سنت مولانا اورنگزیب فاروقی جیتے ہوئے تھے، ان کو ہرا دیا گیا۔ اس طرح پورے پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ، بہت سارے علماء اور دینی جماعتیں، ان کے ساتھ ہاتھ ہوا۔ جے یو آئی جو 15-20 سیٹیں لیا کرتی تھی، اس دفعہ ان کو بھی 3 تک محدود کیا گیا۔ تو اس لیے میں علماء کو دعوت فکر دے رہا ہوں، الیکشن بامر مجبوری، کیونکہ یہ کفریہ نظام ہے۔ لڑنا ہے تو متحد ہو کر لڑو، نہیں تو اس سسٹم سے نکل جاؤ۔ پرامن کوشش کرو، جدوجہد کرو اسلامی نظام کی۔ اللہ اس ملک کے اندر اسلامی نظام کی صورت مقدر فرمائے، اور جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا، اللہ اس مقصد کے حصول کے لیے راہ سازگار فرمائے۔